السلام علیکم دوستوں، ہر رمضان المبارک کا اختتام دل کو بہت اداس کر دیتا ہے۔ وہ سحری کی رونق، افطاری کی برکت اور عبادتوں کا مزہ رمضان المبارک کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ اور رمضان میں یہ حقیقت ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت قرآن، نوافل، صدقہ و خیرات، دعائیں اور زکوٰۃ کا خوب اچھی طرح اس مہینے میں اہتمام کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گناہوں کے کاموں سے جس حد تک بچ سکیں۔ ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کرتے ہیں، ہم ہر برے عمل سے بچ بچ کے گزرتے ہیں تاکہ کوئی بھی برا عمل ہمارے روزے کو ضائع نہ کر دے، اور ہم اپنی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو جب رمضان جا رہا ہوتا ہے نا دوستوں، تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، خوشی اور غم اور کچھ خدشات کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے۔ غم تو ہوتا ہے کہ یہ ماہ سیام جس میں اتنی رحمتیں اور برکتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ان 30 دنوں میں جو بھی رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے برس رہی تھی، وہ مہمان، وہ رمضان آج ہم سے دور جا رہا ہے۔ اور خوشی کی کیفیت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے عبادتیں کی، اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہماری کوششوں اور محنتوں کو قبول کیا ہوگا۔ اور دوستوں پر ایک خدشہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے روزے قبول ہی نہ ہوئے ہوں، کہیں ہم نے صرف اس مہینے میں صرف بھوکا پیاسے رہنے کے علاوہ اور کچھ بھی ہمیں حاصل نہ ہو، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو رمضان میں صرف وہ بھوکا پیاسے رہنے کے علاوہ اور ان کو کچھ بھی نصیب نہ ہوگا، ان کو کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا، تو کہیں ہم بھی ایسے لوگوں میں نہ شامل ہوئے ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے، جو بھی ہم نے روزے رکھے ہیں اللہ ان کو قبول کرے۔ دوستوں، ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بد نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیدھے راستے پر آ جانے کے بعد دوبارہ پھر غفلت اور گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں، ایمان کے اجالے کو پا لینے کے بعد دوبارہ پھر اندھیرے کی ظلمت میں چلے جاتے ہیں۔ بد نصیبی اور بیوقوفی ہی ہے نا یہ کہ ہم ساری محنت کو ضائع کر دیں۔ رمضان میں ہم نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو ہم پھر سے گناہوں کی وادی میں چلے جائیں۔ بہرحال بہت ساری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں رمضان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، رمضان میں بہت کچھ نصیب ہوتا ہے ہمیں۔ تو اگر بعد میں بھی ہم اسے برقرار رکھ سکیں تو ہر سال دیکھیں، ہم اگر رمضان میں اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلی لاتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہر سال اگر ایک ایک سال ہم ایڈ کرتے جائیں گے تو ہماری زندگی کتنی نکھرتی جائے گی۔ ہر سال جو ہم نے اپنے نیکیوں میں اضافہ کیا ہے یا گناہوں سے بچے ہیں یا جو بھی ہم اپنی زندگی میں اس ہر سال کو مزید ہم ہر سال نیکیاں کریں، ہر سال گناہوں سے بچیں، تو ہماری زندگی کے ہر آنے والا سال مزید بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے دوستوں، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ہم گناہوں میں پھر سے چلے جاتے ہیں، ہم پھر سے اسی دنیا کے وہی گناہ والے کام، وہی برے کام، عید کا دن آتا ہے شاپنگ کرنا، یہ وہ، مطلب جیسے اللہ نے صرف رمضان میں ہی کہا ہے کہ مجھے یاد کرو، کیا صرف رمضان میں ہی نمازوں کی پابندی کرنی تھی؟ اور اگر روزوں کی بات کریں تو روزے ہم میں سے بہت کم لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں، اور رہی بات تہجد کی، تو کون اٹھتا ہے تہجد میں؟ فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے، تو تہجد میں بھی اٹھنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ یہ تو رمضان کی بدولت ہی ہم قیام اللیل کر لیتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں جو ہم نے اپنایا ہے اس کو اگلی زندگی میں بھی لے کر چل سکیں، اور اللہ ہمیں مستقبل میں بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں مستقبل میں بھی اگلے 11 مہینوں میں بھی ہماری زندگی میں اس رمضان کی بدولت چینج لائے۔ یا اللہ، میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم نے جو بھی روزے رکھے ہیں، جو بھی عبادتیں کی ہیں، جو بھی نمازیں پڑھی ہیں، یا اللہ تو انہیں قبول فرما لے، اور ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یا اللہ انہیں درگزر کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ اس کرونا وائرس کو ختم کر دے، یا اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن معاف کر دینا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ چلتی ہوں دوستوں، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔